السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ساتھی محمد ناصر فاروق، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ہی نیک اور عادل قسم کے بادشاہ گزرے ہیں، اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کے صاحبزادے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قاصد کو خط کے ساتھ شاہ روم کی دربار کے اندر روانہ کیا۔ قاصد وہ خط لے کر شاہ روم کے دربار میں پہنچا اور ان کو ان کا پیغام سنایا۔ واپسی پر اس نے محسوس کیا کہ شاہ روم کی دربار میں سے کہیں کسی جگہ سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ بڑا ہی متعجب ہوئے، اور قاصد نے اس قرآن کی آواز کے آنے کے تعاقب میں اس آواز کا تعاقب کیا تو دیکھا کہ ایک شخص جو چکی بھی پیس رہا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ جا کر سلام عرض کیا، لیکن چکی پیسنے والے شخص نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑے اونچی آواز کے ساتھ سلام کیا تو چکی پیسنے والے شخص نے سلام کا جواب دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ چکی پیسنے والا شخص نابینا بھی ہے۔ تو قاصد نے بڑے ہی حیران ہو کر پوچھا کہ شاہ روم کے دربار کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت؟ تو چکی پیسنے والے نے کہا کہ شاہ روم کے دربار کے اندر سلام؟ قاصد نے کہا، میری چھوڑے، یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں رکھا گیا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس چکی پیسنے والے شخص نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، جس کی پاداش میں مجھے شاہ روم نے میری دونوں آنکھیں نکلوا دیں اور مجھے چکی پیسنے پر مجبور کر دیا۔ قاصد یہ معاملہ بھانپ کر بہت ہی غمزدہ ہوا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دربار کے اندر پہنچا، اور یہ واقعہ، یہ سارا معاملہ ان کے گوش گزار کے ان کو کہہ سنایا۔ دیکھیے، روئے زمین پر ایسے ایسے شجاع اور بہادر لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن سے اسلام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مجلس نہیں بٹھائی تھی۔ مجلس بٹھا کر کوئی شورا کے اندر یہ مشورہ نہیں کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی سے یہ پوچھا کہ ملک کی یا سلطنت کی معیشت کیسی ہے، اکانومی کیسی ہے، کیا ہم سروائیو کر لیں گے، یا ملک کے اندر اسلحہ کتنا ہے، ہماری فوج کتنی ہے۔ بلکہ قاصد کو یہ کہہ کر فوری طور پر پیغام شاہ روم کی دربار کے اندر بھجوایا کہ اگر تم نے میرا یہ پیغام پہنچنے کے بعد اس قیدی کو تم نے رہا نہیں کیا تو یاد رکھنا، تمہیں ایک ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا پہلا سپاہی تمہاری دربار میں ہوگا اور آخری سپاہی میری دربار میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ایسے شجاع قسم کے لوگ بھی زمین کی پشت پر موجود رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، دیکھیے، عادل جو حکمران ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور ناموس کیا ہے، جنہیں یہ پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک مسلمان اس پر کسی غیر انسانی سلوک کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، اور دوسری طرف مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ بیت اللہ کے اوپر کوئی چڑھائی کرنے کے لیے لشکر روانہ ہو چکا ہے، تو میں اس مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ناموس کے لیے لشکر لے کر کھڑا ہو جاؤں گا، بیت اللہ کو اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں دے کر میں اس مسلمان کی ناموس کے لیے نکل جاؤں گا۔ دیکھیے،
کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک مسلمان کی عزت اور ناموس کیا ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ کے اندر یا گزشتہ ادوار میں، چند سالوں میں شام کے اندر جو کچھ ہوا، ایک بچی کا بڑا ہی دردناک اور غمگین واقعہ وہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جس وقت بمباری کے اندر وہ آخری ہچکیاں اور سانس لے رہی تھی تو اس نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کو سب کچھ جا کر بتاؤں گی۔ تب بھی ہم مسلمان حکمرانوں کے اور پوری امت مسلمہ کے دلوں کو کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں کانپا، کسی کو خیال تک نہیں گزرا۔ جبکہ اسی طرح عراق کے اندر ایک بچی جب بمباری کے بعد ملبے سے باہر نکالی گئی تو اس نے ویڈیو اور فوٹو بنانے والے لوگوں سے یہ کہا کہ انکل میری ویڈیو یا میرا فوٹو مت بنائیے کیونکہ میں پردے اور حجاب کی حالت میں ہوں۔ آج ہم پر قرآن کی یہ آیت کیوں فٹ آ رہی ہے؟ ہم قرآن کی اس آیت کے مصداق کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی جا چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر بتلا دی تھی۔ آج سے 1450 سال قبل ہی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ ہمیں بتلا دی تھی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہن کہا تھا۔ وہن تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی تم عملی تصویر بن جاؤ گے۔ اور یہ وہن کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اگلے ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔